बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फवाद ज़ैदी। नाज़रीन, आज की बड़ी खबर, इससे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में नए वज़ीर आला के हलफ का मामला आज बज़ाहिर हल हो गया है। पेशावर हाई कोर्ट ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को कल शाम 4 बजे तक नौ मुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से हलफ लेने का हुक्म दिया है। अगर गवर्नर ने हलफ नहीं लिया तो फिर स्पीकर नौ मुंतखब वज़ीर आला से हलफ लेंगे। तहरीक इंसाफ ने फैसले का खैर मकदम किया है, जबकि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा है कि मैंने हलफ लेने से इनकार नहीं किया, आज खैबर पख्तूनख्वा पहुंच जाऊंगा। JUI ने आज ही पेशावर हाई कोर्ट में वज़ीर आला के इंतखाब को चैलेंज किया है, जिस पर कल अदालत में समाअत होना है। वज़ीर आला की हलफ बर्दारी का मामला हल हो गया है, लेकिन इस तब्दीली के सूबे पर क्या असरात होंगे? खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त दहशत गर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासर सूबा है। नौ मुंतखब वज़ीर आला ने गुज़िश्ता रोज़ अपनी पहली तकरीर में कहा है कि वफाक को अफ़गान पॉलिसी तब्दील करना होगी, लेकिन क्या वो इसी ज़ोर शोर से अफ़गानिस्तान को भी ये कहेंगे कि वो दहशत गर्दों से मुताल्लिक़ अपनी पॉलिसी तब्दील करें, महफूज ठिकानों को ख़त्म करें? इन सब मामलात पर बात करेंगे और साथ ही गज़ा अमन मुआहिदे के हवाले से उम्मीदें और ख़दशात क्या हैं, इस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, कल मिस्र के शहर शर्म अल शेख में मुनक़िदा गज़ा अमन सरबराही कॉन्फ्रेंस में इसराइल और हमास के दरमियान गज़ा अमन मुआहिदे पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, मिस्र, कतर और तुर्की के सरबराहान ने दस्तखत किए हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ भी तकरीब में मौजूद थे। ये अमन मुआहिदा कितना पायदार होगा और क्या मुस्तकिल जंगबंदी कायम रह पाएगी, और अगर इसराइल ने मुआहिदे पर अमल दरामद ना किया तो फ़रीक़ैन के पास क्या ऑप्शंस बचते हैं? खैबर पख्तूनख्वा सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इख्तियार वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर हैं, जबकि शौकत यूसुफ़ज़ई साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक़ सूबाई वज़ीर हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है। महमूद जान बाबर, ब्यूरो चीफ़ समा TV पेशावर, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो तमाम मौज़ूज़ मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इख्तियार वली ख़ान साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा मैं। इख्तियार वली ख़ान साहब, नून लीग और JUI नए वज़ीर आला के इंतखाब को गैर आइनी कह रही है। आज JUI पेशावर हाई कोर्ट भी गई है, जबकि हाई कोर्ट ने गवर्नर को वज़ीर आला से हलफ लेने का हुक्म भी दे दिया है। अब आपको अपनी दरख्वास्त वापस नहीं ले लेनी चाहिए, चूँकि गवर्नर भी कह चुके हैं कि आज मैं पेशावर पहुँच जाऊँगा। PTI के पास मैंडेट है, 90 वोट उन्होंने लिए हैं, तो उनको हुकूमत करने दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। ये दो अलग अलग बातें हैं। एक है ये जो प्रीवियस थे अपने चीफ मिनिस्टर, उनके रेजिग्नेशन का मामला, जी। और दूसरा है नए वाले जो नामजद वजीर आला है उनके इलेक्ट होने का तरीक़ेकार। तो ये दोनों अलग अलग स्टोरीज हैं। वो जो पहले वाला है उसमें यह है कि मेरे ख्याल में अगर गवर्नर साहब के पास ये इस्तीफा पहले दिन ही हैंड रिटन भेज देते और अपने असली दस्तखतों के साथ, तो शायद ये नौबत ना आती। इसीलिए गवर्नर साहब ने उसको अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए उनसे कहा कि आप अपना आ जाएं मेरे पास और अपने इस्तीफे की आप दोबारा तस्दीक कर लें या तरदीद कर लें। थोड़ी सी उसमें एक बात यह भी थी कि माजी में भी शायद आपने देखा हो कि जो इनकी हुकूमत चली गई तो कई दर्जन MNAs जो थे उन्होंने इस्तीफे दे दिए थे नेशनल असम्बली से, और बाद में वो कहते रहे कि ये इस्तीफे हमारे नहीं हैं, इस पर दस्तखत हमारे नहीं है। तो एक तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड जो इस्तीफों के हवाले से है, फिर उस पर दस्तखतों के हवाले से, तो फिर स्पीकर को एक एक करके बुलाना पड़ा और एक एक से पूछना पड़ा कि ये इस्तीफा आपका है या नहीं है। फिर आपको पता ही है कि कितने लोगों ने इस्तीफा दिया, कितने ने नहीं दिया, तनख्वाह कितने लोग लेते रहे, गाड़ियां मराहत इस्तेमाल करते रहे। तो उस वजह से गवर्नर ने अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए उनको ये बात कही कि आप आके इस बात की तस्दीक करें, क्योंकि आपके दो अलग अलग इस्तीफे आए हैं और दोनों साइनों में फर्क है। करने का इख्तियार है क्या गवर्नर के पास? चूंकि उनकी जो पोजीशन है वो तो इख्तियार वली साहब वो तो सिंबॉलिक है ना। अब गवर्नर के पास तो इख्तियार ही नहीं है कि वो उसको रिजेक्ट कर दे। सर मेरे ख्याल में इतनी बेतौकीरी गवर्नर की नहीं करनी चाहिए। गवर्नर के पास ये इतना इख्तियार जरूर है। अगर ना होता तो फिर ये इस्तीफा आप गवर्नर के पास क्यों भेज रहे हैं? नहीं, वो तो आईन में लिखा हुआ है आप अडियाला जेल रिजेक्ट नहीं कर सकता वो तो आईन में लिखा है, तो उन्होंने रिजेक्ट तो नहीं किया, सेटिस्फेक्शन तो उन्होंने करनी है ना। वो सेटिस्फेक्शन तो अपनी करेंगे कि ये आपका जो अब आर्टिकल 130 सब क्लॉज 8 कहता है कि आपने हैंड रिटन इस्तीफा देना है, तो क्यों नहीं भेजते हैंड रिटन इस्तीफा? भेज देते ताकि कोई ये भाम ही ना रहता। सही। दूसरी बार आप वही भेजते हैं जो आईन कहता है, अब फिर उसमें दस्तखत में फर्क आ जाता है। अब दूसरी बात आपने की कि जो JUI गई है, मौलाना लुत्फुर रहमान साहब ने जो पिटीशन की है कल पेशावर हाई कोर्ट में,
اس میں جو ڈیٹ فکس ہے اس کی بنیادی طور پر یہی ہے کہ آج بھی، ابھی میرے ساتھ ایک صوبائی وزیر ان کے بیٹھے ہوئے تھے کسی شو میں، جی آج بھی وہ جو کیبنٹ ہے وہ انٹیکٹ ہے، صحیح، آج بھی جو پریویس وزیر اعلیٰ ہے وہ انٹیکٹ ہے. کین یو امیجن، آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ ایک وزیر اعلیٰ کے ہوتے ہوئے دوسرے وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہو سکتا ہے؟ یہی گورنر کی جو تھی تو وہ اصل اور آئینی ذمہ داری ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. چلیں آپ کا یہ نقطہ آ گیا، اختیار ولی صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئینی تقاضے پورے کرنے چاہیے تھے. شوکت یوسف زئی صاحب بڑا مسکرا بھی رہے ہیں آپ کی بات سن کے. شوکت یوسف زئی صاحب کیوں آپ مسکرا رہے ہیں؟ اور جس طرح اختیار ولی صاحب کہہ رہے ہیں جو ان کی باتوں کا کرکس ہے وہ یہی ہے کہ آئینی تقاضے آپ پورے کر لیتے، چونکہ آپ کی ایک پوزیشن تو بڑی سٹرونگ ہے، 93 ممبران ہیں آپ کے صوبائی اسمبلی میں، تو آئینی تقاضوں کو پورا کر کے پھر یہ آپ سارا پروسیس اڈاپٹ کر لیتے. کیا اتنی جلدی تھی؟ میں تو ان کی باتیں شوکت یوسف زئی صاحب کی مسکراہٹیں بتا رہی ہیں کہ وہ دوبارہ وزیر بننے جا رہے ہیں. اچھا چلیں وہ ان سے پوچھ لیتے ہیں وزیر بنیں گے نہیں بنیں گے، وہ تو ابھی فیصلہ کریں گے، کیبنٹ کا فیصلہ تو کرنا ہے. بہرحال اصل چیز یہ ہے نا کہ کوئی آئین کوئی قانون نہیں روک سکتا اس سارے پروسیس کو. یہ کہتے ہیں 2 وزیر اعلیٰ، کہاں ہے وزیر اعلیٰ؟ وہ بیچارہ چیخ کر کہہ رہا ہے میں نے استعفیٰ دے دیا ہے، اور اسمبلی کے فلور پہ بھی کہہ دیا ہے. اور اس کے بعد اسپیکر نے شیڈول اناؤنس کیا، اور اس میں میرے جو بھائی ہیں ان کے پارٹی کے شاہ جہان یوسف نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے. لطف الرحمان صاحب، جو بعد میں کسی نے ان سے کہا کہ یہ آپ نے کیا کر دیا، آپ سے تو ہم نے کوئی اور کام لینا تھا، تو وہ کاغذات نامزدگی انہوں نے بھی جمع کیے. پورا دن وہ کنونسنگ بھی کرتے رہے، اپنے لیے لابنگ بھی کرتے رہے کہ ایک کنسنسس ہو جائے، ایک امیدوار سامنے آ جائے. نہیں ہو سکا شام تک. ان سے کوئی بندہ ہمارا نہیں ٹوٹ سکا. یہ تو مانیں گے نا کہ میرا جو بھائی ہے اس نے خود کہا تھا کہ 30-35 لوگوں کا رابطہ ہے ہمارے ساتھ. ان کے تمام وزراء صاحبان کہہ رہے تھے کہ جی پی ٹی آئی تو ختم ہے، پی ٹی آئی تو ہے ہی نہیں. تو لیکن اس سب کے باوجود اگر الیکشن ہوتا ہے اور 90 ووٹ سہیل افریدی کو پڑتے ہیں، تو میرے خیال سے اس میں جو ہے نا یہ آئیں بائیں شائیں کرنا میرے خیال سے اچھا نہیں ہے. صوبے کے حالات پہلے سے آپ کو پتہ ہے، ملک کے حالات آپ کو پتہ ہے. ان حالات میں ہم اور مزید اس کے جلتی پہ تیل ڈالنے کا کام کر رہے ہیں. کیا بہتر نہیں ہوتا کہ وفاق کی طرف سے اچھا میسج آتا ہے کہ جی نئی تبدیلی آئی ہے، ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں کیونکہ صوبے کے حالات اور سب مل کر ہم کام کرنا چاہتے ہیں. تو پھر اس کے بعد سہیل افریدی کے جو سٹیٹمنٹ ہے یا ان کا بیان ہے، پھر اس پہ ان کو بڑی تکلیف ہوئی. یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ تارڑ صاحب نے ایک لمحہ ضائع کے بغیر کہ جیسے ہی سہیل افریدی کا نام آتا ہے وہ فوراً آ جاتے ہیں کہ جی یہ تو فنڈ لے رہا ہے باہر سے اور یہ تو سہولت کار ہے. آپ اندازہ کریں کہ ایک سٹنگ ممبر کے خلاف اس طرح کے بیانات، اگر یہ آپ کے قانون آئین ہوتا تو کیا ان کے خلاف ڈیفیمیشن لاگو نہیں ہوتا؟ نہیں، بات یہ ہے نا کہ شوکت یوسف زئی صاحب کے علی امین گنڈپور صاحب کی شاید ان کو محبت زیادہ ہے، جس وجہ سے وہ ان کو ہی وزیر اعلیٰ دیکھنا چاہتے ہیں. آپ ان کی ووٹوں کی بھی توہین کر رہے ہیں. آخر کیا وجہ بنی ہے تبدیلی کی؟ کوئی اعتراض نہیں کیا، آپ کے کسی ادارے نے اعتراض نہیں کیا. اچانک جب سی ایم بننے کی بات آتی ہے آپ سامنے آ جاتے ہیں کہ جی یہ تو دیکھیں آپ پہلے اس کی مخالفت کی، اب جو ہے نا انہوں نے کہا کہ ہم بندے توڑ دیں گے، نہیں ٹوٹے. اب یہ ڈیلینگ ٹیکٹسز ہو رہی ہیں. دیکھیں اس سے صوبے کو نقصان ہو رہا ہے، یہ کوئی سیاست نہیں ہو رہی ہے. اچھا ویسے آپ نے اپنے ممبران کو چھپا کے کہاں پہ رکھا تھا جو ان تک پہنچ ہی نہیں سکے؟ حالات ٹھیک ہو گئے ہیں تو کرنا کیا ہے آپ بتائیں نا آپ شوکت صاحب. اور آج جو پتہ نہیں کن کن کے ساتھ تصویریں آئی ہیں ہمارے پرائم منسٹر صاحب کی، آپ پتہ نہیں ٹھیک ہے غلط ہے، مجھے ابھی کسی نے بھیجی ہے. تو یہ تو دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، لیکن فی الحال تو ہم اپنے صوبے کے حوالے سے کنسرن رکھتے ہیں. ہم اپنے صوبے کے حالات کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. آپ اس میں جلتی کا تیل پہ کام وہ نہ کریں ورنہ یہ حالات اور خراب ہو جائیں گے. چلیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جلتی پہ تیل نہ چھڑکے ورنہ حالات اور خراب ہو جائیں گے. محمود جان بابر صاحب، عدالتی فیصلے کے بعد اب گورنر کل وزیر اعلیٰ سے حلف لے پائیں گے؟ ابہام ختم ہو چکا ہے یا مزید کوئی بحران ہو سکتا ہے؟ چونکہ جے یو آئی کی درخواست پر بھی کل سماعت ہونی ہے ابھی محمود جان بابر صاحب، اور دونوں طرف کے آپ نے آرگیومنٹ سن لیے. کون صحیح ہے کون غلط ہے اس سارے کھیل میں جو خیبر پختونخوا میں رچایا گیا؟ بہت شکریہ. سب سے پہلے مسئلہ تو یہ ہے کہ ابھی خطرہ ٹلا نہیں ہے پی ٹی آئی کے لیے. اچھا، جتنے بھی لوگوں سے قانونی ماہرین سے آئینی ماہرین سے بات ہوئی ہے، ایک مسئلہ صرف حل ہوا ہے کہ وزیر اعلیٰ سے حلف لیا جائے. اب
ایک درخواست ایسی ہے جو کل یہ طے کرے گی کہ آیا یہ وزیر اعلیٰ ٹھیک بنے ہیں یا نہیں بنے. تو اگر عدالت کی طرف سے اس کے خلاف کوئی حکم امتناع آتا ہے, کوئی سٹے ہوتا ہے, تو پھر یہ حلف برداری بھی رک جائے گی. اور یہ مجھے جتنے لوگوں سے میں نے پوچھا انہوں نے کہا کہ جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا پھر تب تک علی امین گنڈاپور ہی کو یہ وزارت اعلیٰ سنبھالنی ہوگی. یعنی معاملہ اتنا آسان نہیں ہے. کل ہائی کورٹ میں جو ہونے جا رہا ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے ایک مشکل صورتحال ابھی باقی ہے. لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لیے مشکل صورتحال ہے. ابھی دونوں جماعتیں بحث کر رہی ہیں اس ساری صورتحال کے اوپر, تو اس پر محمود جان صاحب آپ کی کیا رائے ہے؟ جی دیکھیں, میرا خیال ہے کہ اس میں تحریک انصاف جو یہ کہہ رہی ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں, اس میں تھوڑا سا کمزوری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی یہ بات کل عدالت طے کرے گی. وہ تمام قانونی نکات دے کے وہ مکمل طور پہ جائزہ لے کے بتائے گی, کیونکہ اب یہ تو دونوں لوگ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں, لیکن بیچ کی ایک اتھارٹی جو ہے اپیلنگ اتھارٹی, اس کے سامنے کیس گیا ہوا ہے. اگر وہ یہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں تو پھر یہ جن لوگوں نے اسے چیلنج کیا ہے ان کا پلہ پھر باری ہو جائے گا. اور یہ امکان ہے اس کا کہ وہ یہ ہو بھی سکتا ہے. آپ اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نہیں ہوگا. اس کے امکانات 50% سے زیادہ بتائے جا رہے ہیں. لیکن اگر یہ ہو جائے گا تو پھر حلف برداری بھی اپنی جگہ پہ رک جائے گی. اور پی ٹی آئی کا یہ جو پی ٹی آئی کو ابھی تک جو جیت آج اس کی ہوئی ہے وہ میرے خیال میں 50% سے کم ہے. اس لیے کل کا یہ کیس اس کے لیے بڑا اہم ہے کہ اگر وہ یہ جیت جائے اور اس میں اس کے موقف کی جیت ہو تو پھر ہی اس کے لیے رستہ کھلے گا, نیا وزیر اعلیٰ آئے گا. ورنہ میرا خیال ہے کہ پھر مختصر کامنٹ کریے گا. شوکت یوسف زئی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, پھر میں اختیار ولی صاحب کی طرف جا رہا ہوں. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اختیار ولی صاحب بیٹھے ہیں, محمود جان بابر صاحب بیٹھے ہیں, آپ ہیں, یہ بتا دیں کہ کہاں کے رولز کی وائلیشن ہوئی ہے, کہاں پہ قانون ٹوٹا ہے, آئین ٹوٹا ہے, یا کیا وائلیشن کیا ہوئی ہے. ایک سی ایم استعفیٰ دیتا ہے, اس کے جب بات جو ہے نا کہاں پہ لکھا ہے روز میں کہ گورنر جو ہے وہ اس کی مرضی وہ ایکسیپٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. بڑی افسوس کی بات ہے. مطلب کس طرف ہم اس چیزوں کو لے کے جا رہے ہیں. قانون کی وائلیشن کہاں ہوئی ہے اختیار ولی صاحب؟ میں یہ آپ کا نقطہ آگے شوکت صاحب میں لے جاتا ہوں. اختیار ولی صاحب ذرا بتا دیں کہاں پہ آپ کو اعتراض ہے اس کے اوپر. جب تک ایک سٹنگ چیف منسٹر کو اس کے ریزیگنیشن کے بعد وہ ڈی نوٹیفائی نہیں ہو جاتا, جب تک اس کی کابینہ برطرف نہیں ہو جاتی, دوسرے وزیر اعلیٰ کا انتخاب یہ غیر آئینی غیر قانونی ہوتا ہے. شوکت صاحب میں مانتا ہوں یہ بات آپ کو سوٹ نہیں کرے گی, آپ کو پسند نہیں کرے گی, لیکن یہی قانون ہے, یہی آئین ہے.